السلام علیکم۔ آج کی کہانی خالی لفافے کا راز۔ نور نگر امن سے پہچانا جاتا تھا، ہر گلی محبت بانٹتی محسوس ہوتی تھی، لوگ دکھ سکھ برابر تقسیم کرتے، بزرگ عزت کے علامت سمجھے جاتے تھے، ہر چہرہ مانوس سا لگتا تھا۔ اس بستی میں فاران رہتا تھا، وہ نہایت باسوس نوجوان تھا، سچ ہمیشہ مقدم رکھتا تھا، تنگ دستی مسلسل ساتھ رہتی مگر ہمت کبھی کم نہ ہوئی۔ والد عرصے پہلے رخصت ہو گئے، والد صبر کی مثال تھے، فاران محنت سے روزگار چلاتا، بستی والے اعتماد کرتے تھے، کوئی بھی مسئلہ آتا وہ فوراً مدد کے لیے پہنچتا۔ ایک دفعہ عجیب واقعہ پیش آیا، ڈاکیہ دروازے پر آیا، اس نے سلام کیا، پھر ایک لفافہ تھمایا۔ لفافہ کافی پرانا دکھائی دیتا تھا، کاغذ کی رنگت مان پڑ چکی تھی، پتہ واضح لکھا موجود تھا، بیچنے والے کا نام غائب تھا۔ فاران حیرت سے دیکھتا رہا، اس نے فوراً کھولا، اندر کچھ موجود نہ، صرف خالی جگہ نظر آئی، کوئی تحریر دکھائی نہ دی، کوئی تصویر شامل نہ تھی، کوئی نشانی موجود نہ تھی، صرف خالی لفافہ باقی تھا۔ ڈاکیہ بھی حیران ہو گیا، بولا پہلی مرتبہ دیکھا ہے، ایسا خط کبھی نہ۔ فاران سوچ میں پڑ گیا، کس نے بھیجا ہوگا، کیوں بھیجا، خالی لفافہ مقصد کیا؟ والدہ نے غور سے کیا، پھر آہستہ سے بولی، شاید کوئی غلط بھول ہوئی ہو، مگر فاران مطمئن نہ تھا۔ اس نے لفافہ سنبھالا، صبح سورج نمودار ہوا، وہ بازار کی طرف روانہ ہوا، پرانے ڈاک خانے پہنچا، وہاں بزرگ ملازم بیٹھے تھے، انہوں نے لفافہ دیکھا، کافی دیر خاموش رہے، پھر دھیرے سے بولے، یہ مہر پرانی معلوم ہوتی ہے، برسوں پہلے استعمال ہوتی تھی، اب ایسی مہر استعمال نہیں ہوتی۔ فاران مزید حیران ہو گیا، خط اتنے برس کہاں تھا، اب کیوں پہنچا یہاں پہ؟ بزرگ نے رجسٹر نکالا، پرانے صفحات الٹی محسوس ہوئی، ایک اندراج سامنے آیا، نام مکمل ملتا تھا مگر تاریخ عجیب تھی۔ اندراج 25 برس پرانا تھا۔ فاران چونک اٹھا، فوراً یہ کیسے ممکن ہے؟ بزرگ سر ہلایا، کبھی کبھار ایسی غلطی ہو جاتی ہے، بہت برس بعد کھلتی ہیں۔ فاران رجسٹر دیکھتا رہا، ایک اور بات لکھی، لفافہ فوراً پہنچانا تھا لیکن وجہ درج نہ تھی۔ بزرگ مزید کچھ بتانے سے قاصر تھے، فاران واپس روانہ ہوا، دل مزید الجھا گیا۔ راستے میں ایک فقیر ملا، اسے غور سے دیکھنے لگا، پھر آواز دی، بیٹا ذرا ٹھہرو۔ فاران قریب پہنچا، پھر لفافہ دیکھا، اس کا رنگ اڑ گیا، ہاتھ کانپنے لگا، وہ خاموش ہو گیا۔ چند لمحے بعد مدھم لہجے میں بولا، یہ نشان پہچانتا ہوں، کیوں کبھی بھول نہیں سکتا۔ فاران بے تاب ہو گیا، آخر بات کیا؟ فقیر نے نظریں جھکائی، کہانی بہت پرانی ہے، سننے کا حوصلہ رکھو۔ فاران خاموش بیٹھ گیا، فقیر بولنے لگا، برسوں پہلے ایک شخص روز یہاں آتا تھا، انتہائی شریف معلوم ہوتا تھا، ہمیشہ ایک لفافہ اپنے سینے سے لگاتا، کسی کے حوالے نہ کرتا کبھی، وہ اکثر کہتا وقت آنے پر پہنچے گا یہ، اس کے بعد اچانک غائب ہو گیا، لوگ بہت ڈھونڈتے رہے، کبھی واپس نہ آیا۔ فاران نے پوچھا، نام یاد ہے؟ فرید نے سر ہلایا، صرف اتنا یاد ہے کہ اسے احسان کہتے تھے۔ یہ سن کے فاران چونک اٹھا، یہ تو والد کا پرانا نام تھا، والدہ وہ کبھی کبھار اس نام سے پکارتی تھی۔ دل زور سے دھڑکا، سانس رکتی محسوس ہوئی، کیا یہ لفافہ والد سے وابستہ ہے؟ فوراً گھر پہنچا، والدہ خاموش بیٹھی تھی، اس نے پوری بات تفصیل سے سنائی۔ والدہ کی آنکھوں میں حیرت چھا گئی، وہ کچھ لمحے یوں بول نہ سکی، پھر آہستہ کہنے لگی، یہ نام بہت برس بعد سنا ہے، تمہارے والد ہمیشہ کسی وعدے کا ذکر کرتے تھے مگر پوری حقیقت کبھی نہ بتائی، صرف اتنا کہتے تھے کہ مدد واپس ضرور آئے گی۔ فاران نے لفافہ دوبارہ غور سے دیکھا، کاغذ کے کنارے ہلکی سی بری لکیر دکھائی دی، عام نظر سے واضح نہ ہوتی تھی۔ اس نے احتیاط سے چھوا، کاغذ کی تہہ کچھ مختلف محسوس ہوئی، گویا اندر کوئی باریک پرت تھی، چھپی ہوئی موجود تھی۔ اسے یقین ہو گیا، راز ابھی باقی ہے، کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اس لمحے دروازے پر دستک ہوئی، ایک اجنبی سامنے کھڑا دکھائی دی، سفید داڑھی والا۔ بزرگ خاموش کھڑے تھے، فاران نے سلام کیا، بزرگ نے لفافہ دیکھتے ہی کہا، آخر تمہیں کہاں سے ملا، آخر تمہیں یہ مل ہی گیا؟ فاران حیرت زدہ کھڑا رہ گیا، بزرگ نے دھیرے سے کہا، جب میں کہا اگر سچ جاننا ہے تو فجر کے وقت، تو کل فجر میرے ساتھ آنا۔ فاران نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بزرگ مسکرایا، وقت آنے پہ سب معلوم ہوگا، یہ کہہ کے واپس مڑ گئے۔ فاران دیر تک انہیں جاتا دیکھتا رہا، خاموش۔ اس رات نیند کسی کو نہ آ سکے، لفافہ میز پر رکھا گیا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے صدیوں کا راز ہو، سانس لے رہا ہو۔ فجر کی پہلی کرن نمودار ہوئی، فاران فوراً گھر سے نکلا، لفافہ مضبوطی سے تھام لیا،
راستہ بالکل سنسان تھا، ہوا مدھم رفتار سے چل رہی تھی۔ وقت مقرر پر مقام پہ پہنچا، بزرگ پہلے موجود تھے، انہوں نے خاموش اشارہ کیا، دونوں آگے بڑھے، کافی عرصے بعد رکے، سامنے قدیم عبادت گاہ تھی، دیوار شائستہ معلوم ہوتی تھی، دروازہ نیم وار دکھائی دیا، بزرگ بھی پیچھے چلا، اندر عجیب سکون محسوس ہوا، بزرگ ایک کونے میں رکے، انہوں نے آہستہ سے کہا، لفافہ میرے حوالے کرو۔ فارا نے تعمیل کی، بزرگ نے لفافہ الٹا پھر سیدھا کیا، انگلی کنارے پھیری، باریک تہ الگ ہو گئی، اندر نہایت پتلا کاغذ مہارت سے چپکایا گیا تھا۔ فارا حیران رہ گیا، بزرگ نے کاغذ کھولا، اس پر مختصر تحریر واضح موجود تھی، تحریر پڑھنے ہی اس کی نگاہ بدل گئی، انہوں نے گہرا سانس لیا، پھر کاغذ فاران کو واپس تھما دیا، اس پر لکھا تھا، امانت دولت نہیں ہوتی، امانت اعتماد بھی ہوتی ہے، جس نے اعتماد نبھایا وہی اصل وارث ہے۔ نیچے ایک مقام واضح درج تھا، فارن نے، یہ مقام کہاں ہے؟ بزرگ مسکرایا، چلو وہاں چلتے ہیں۔ دونوں فوراً روانہ ہوئے، راستہ کافی دشوار تھا، دوپہر قریب آ گئی، آخرکار منزل آ گئی، سامنے پرانا مکتب تھا، برسوں سے بند پڑا تھا، دروازہ زنگ آلود تھا، بزرگ نے دستک دی، اندر سے آواز آئی، دروازہ کھولا گیا، ایک معمر استاد سامنے آئے، انہوں نے فاران کو دیکھا، چہرہ روشن ہو گیا، کہنے لگے، اگر آخری انصاف ختم ہوا۔ فاران مزید حیران ہوا، استاد اندر لے گئے، کمرہ نہایت سادہ تھا، دیواروں پر کتابیں موجود تھیں، استاد نے صندوقچہ نہیں بلکہ کپڑے کی پوٹلی اٹھائی، پوٹلی ایتہاسک اور اس میں پرانے کاغذات اور چند رسیدیں تھیں، ساتھ ایک رجسٹر موجود تھا۔ استاد نے بتایا، برسوں سے پہلے تمہارے والد آئے تھے، انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی، یہ تمام دستاویزات وقت آنے پہ میرے بیٹے تک پہنچانا، مگر اچانک حادثہ ہوا، وہ واپس نہ آ سکے، پھر ڈاک میں صرف لفافہ رہ گیا، اصل کاغذ میں نے محفوظ رکھا کیونکہ مجھے وعدہ تھا۔ فارم خاموش سنتا رہا، استاد نے رجسٹر کھولا، اس میں درج تھا، تمہارے والد اپنی آمدنی کا حصہ یتیم بچوں کے لیے خاموشی سے دیتے رہتے تھے، کسی کو خبر بھی نہ ہوتی تھی، انہوں نے کئی بچوں کی تعلیم مکمل کرائی، بیمار افراد کی مدد بھی کی، کبھی نام نہ ظاہر کیا۔ فارن کی آنکھوں میں بھر آئی، اسے پہلی مرتبہ والد کی عظمت مکمل سمجھ آئی۔ پھر استاد بولے، یہ رسیدیں ثبوت نہیں، ذمہ داری ہیں، اب یہ خدمت تمہیں آگے بڑھانی ہے۔ فارن نے سر جھکایا، عہد مضبوط کیا، وہ سب کاغذات لے کر گھر پہنچا، وہ اللہ نے دیکھا، خاموش دعائیں دی، انہوں نے کہا، آج تمہیں اصل ورثہ ملا، یہ دولت نہیں بلکہ کردار ہے۔ چند دن بعد فارن نے فیصلہ کیا، بستی کے ضرورت مند بچوں کے لیے تعلیمی مرکز قائم کرے گا۔ لوگ حیران ہوئے، اس نے کسی کا نام نہ لیا، صرف خدمت جاری رکھی، آہستہ آہستہ بہت سے لوگ اس کار خیر میں شامل ہو گئے، بستی بدلنے لگے، بچے پڑھنے لگے، بزرگ خوش دکھائی دینے لگے، ضرورت مند سنبھالنے لگے۔ ایک شام ویران بزرگ دوبارہ آئے، فارن نے استقبال کیا، مگر حیرت ہوئی، بزرگ نے کہا، میرا کام مکمل، اب اجازت چاہتا ہوں۔ فارن نے مجھ پوچھا، آپ والد کو کیسے جانتے تھے؟ بزرگ مسکرائے، ہم دونوں ایک وعدے کے نگہبان تھے، تمہارے والد چاہتے تھے ان کی نیکی ان کے نام سے نہیں پھیلی بلکہ عمل سے آگے بڑھے۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گئے۔ فارن کافی دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر نگاہ ہٹائی، مگر بزرگ کی نظر نہ آئے، وہ حیران رہ گیا، کئی افراد سے پوچھا، کسی نے ایسے بزرگ کو آتے جاتے کبھی دیکھا ہے؟ فارن خاموش مسکرایا، اسے یقین ہو گیا، بعض لوگ اپنے وعدے نبھانے خاموشی سے آتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، خالی لفافہ خوبصورت فریم میں محفوظ کر دیا، ہر آنے والا لفافہ دیکھ کر حیران ہو جاتا تھا، پھر پوری داستان سناتا، سب ایک سبق لے کر جاتے، اصل ورثہ مال و دولت نہیں، اعتماد ہوتا ہے، نیکی و صلاح، تعریف نہیں بلکہ دوسروں کی بھلائی میں پوشیدہ۔ خالی لفافہ بظاہر خالی تھا، مگر حقیقت میں وہ کردار، ذمہ داری تھا، ہر اخلاص سے لبریز پیغام تھا۔ اس پیغام نے فارن کو عام انسان سے مثالی انسان بنا دیا۔